دنیا بھر میں دیکھنے والوں اور سننے والوں کو خاور صدیقی کا سلام۔ آغاز ڈیجیٹل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے بلاگ میں خبریں تو بہت سی ہیں اور کچھ تو انتہائی دلچسپ اور کچھ حیران کن ہیں۔ ناظرین، آنے والے کل میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ہواؤں کا رخ مستقبل کی پیشن گوئی کر دے گا، کیونکہ شہر اقتدار سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے اور نظام لپیٹنے پر 3/4 حد تک اتفاق کر لیا گیا ہے، اور تمام سیاست دانوں کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اگر آپس میں اتفاق قائم نہ ہوا تو سب جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جبکہ دوسری طرف حکومت نے بھی اپنے دوستوں سے مدد مانگ لی ہے کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہوا تو ہم بھی وہ سب اگل دیں گے جس کی وجہ سے ہمیں اس آگ میں ڈالا گیا تھا۔ بات یہیں تک نہیں رکتی، اب تو چیف الیکشن کمشنر اور اسحاق ڈار کا استعفیٰ تک تیار کر لیا گیا ہے، بوقت ضرورت پیش کر دیا جائے گا۔ یہ تو تھی خبریں۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے ججز پر حکومت کے تضحیک آمیز حملوں کے بعد ہوا کا رخ کس طرف ہے، یہ بھی کل اندازہ ہو ہی جائے گا۔ سپریم کورٹ کے کراچی رجسٹری کے 300 مقدمات بند کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس نے اسلام آباد میں روک لیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کہنے پر ہی چیف جسٹس صاحب نے کراچی رجسٹری کے کیسز بند کیے ہیں، کیونکہ فل کورٹ بنے یا 9 رکنی بینچ کی میں شمولیت کے پیش نظر جسٹس قاضی فائز صاحب اسلام آباد میں بروقت موجود ہونا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ از خود نوٹس کی سماعت کے پہلے روز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا، پہلی بار ہمارا سوالی آئین پاکستان ہے، اس لیے از خود نوٹس لینا بہت ضروری ہے۔ اس وقت ججز پر دباؤ بہت شدید نوعیت کا ہے، انہیں پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ 9 اپریل کی رات جب عدالتیں کھلی تھیں تب بھی ججز نے یہ جواز پیش کیا تھا کہ اگر ہم اس وقت عدالتیں نہ کھولتے تو مارشاء اللہ لگ جاتا۔ ممکن ہے اب بھی ججز پر جس قدر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان سے کوئی متنازع ایسا فیصلہ کروا لیا جائے کہ جس کا جواز بھی یہی پیش کیا جائے کہ اگر ایسا نہ کرتے تو مارشاء اللہ لگ جاتا۔ بہرحال وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ پراسراریت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سینئر اینکر محمد مالک صاحب نے بھی جیو نیوز کے ایک پروگرام میں یہ اشارہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط کا انتظار کیا جا رہا ہے، ویسے بھی خالی خزانوں پر ماشاءاللہ کہاں لگتا ہے، اسی لیے آئی ایم ایف کے قرضے کے بعد چین سے بھی کوئی امید جاگی ہے۔ آئی ایم ایف ہمیں قرض کی رقم منتقل کر دے تو شاید چین بھی ہمیں قرضہ دے دے گا، اس سے معاشی پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا اور سیاست دانوں کو سبق سکھانے والے ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر سبق سکھانے آ جائیں گے۔ اب یہ حقیقت ہے یا تمام حکومتی اسٹیک ہولڈرز کو ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ اگر فیصلے حسب منشا نہ ہوئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ بہرحال چھٹی والے دن بھی سپریم کورٹ سے اعلامیے جاری ہو رہے ہیں۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ از خود نوٹس کیس کی سماعت یہی 9 رکنی بینچ کرے گا، لیکن اب تازہ اطلاعات یہی ہیں کہ اس 9 رکنی بینچ کے ججز اگر کسی اور کیس میں کسی اور بینچ کا حصہ ہیں بھی تو اب وہ کیس نہیں سنیں گے، بلکہ وہ صرف از خود نوٹس کیس کی روزانہ سماعت کریں گے اور جلد از جلد کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے تاکہ ملک کو اس آئینی بحران سے نکالا جا سکے۔ دوسری طرف گزشتہ رات میڈیا پر یہ خبریں چلائی گئیں کہ زمان پارک کے پہرے دار اپنے مورچے چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں اور شاید عمران خان صاحب اسلام آباد منتقل ہو رہے ہیں، جس کے فوراً بعد پنجاب پولیس نے کرنٹ چیک کرنے کے لیے زمان پارک کا ایک دورہ کیا۔ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ عمران خان کی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز عمران خان صاحب کی ہوش ربا پریس کانفرنس نے عثمان ڈار کو پھنسانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا، لیکن یہاں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسانی حقوق کے چیمپئن اور موم بتی مافیا ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں۔ درجہ چہارم کے چوکیدار کے ہوش ربا انکشافات نے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی کس قدر بے بس اور لاچار ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں درجہ چہارم کے ایک چوکیدار نے بتایا کہ اسے کچھ نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے اور 7-8 لوگوں نے اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا، کبھی الٹا لٹکاتے تو کبھی سیدھا بٹھاتے اور پھر الٹا لٹکا کر پوچھتے کہ عثمان ڈار کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ کہ تم عثمان ڈار کو رشوت دیتے ہو، اور جب وہ جاوید علی نہ مانا تو اس کے نازک اعضاء سے اینٹ باندھ کر اسے الٹا لٹکا دیا گیا، اور پھر بھی نہ مانا تو اس کے بیوی بچوں کو اٹھا کر لائیو بیوی کو برہنہ کر فیس بک پر ویڈیو ڈال دی گئی۔ جاوید بیوی بچوں کے نام پر ٹوٹ گیا اور کہا کہ میں تیار ہوں وعدہ معاف گواہ بننے کو۔ ناظرین، یہاں میرا سوال یہ ہے کہ کہاں ہے انسانی حقوق کے علمبردار؟
جو کسی عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہونے پر موم بتیاں لے کر اس کے لیے نہیں نکلتے؟ چوکیدار کی بیوی عورت نہیں؟ کیا چوکیدار کے گھر کی عزت نہیں؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے صحافیوں اور دانشوروں پر لعنت ہے جو کہ اس چوکیدار اور اس کی بیوی کے حقوق کے لیے اب تک نہیں بولے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جاوید اور اس کی بیوی کو ابھی بھی ٹریس کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ان کے ساتھ یہی عمل کر کے دوبارہ دباؤ ڈالا جا سکے، انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ناظرین، آج کا ملین ڈالر کوسچن یہ ہے کہ اس وطن عزیز کو بنانا ریپبلک کون بنا رہا ہے؟ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو کسی کی عزت کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آج آپ کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔